اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ گھر، گاڑی اور پیسہ یہ ایسڈ ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ وقت ایک بہترین ایسڈ ہے۔ یہ مثال کے طور پہ آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ دوبارہ حاصل کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ آپ 1 لاکھ روپیہ کماتے ہیں، اس کو کما کے خرچ کر دیتے ہیں، تو آپ دوبارہ محنت کر کے، کوشش کر کے 1 لاکھ روپیہ کما سکتے ہو۔ لیکن یہ ایک لمحہ جو ابھی گزر چکا ہے، آپ 1 لاکھ روپیہ دے کے بھی اس کو واپس حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ وقت ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، جو اس دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے۔ اور جو انسان وقت کی قدر کرتا ہے، وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے، وقت پھر ان کی قدر زمانے سے کرواتا ہے، ان کا نام پھر اس دنیا میں رہتا ہے۔ آج کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس کا سیشن ہے تو ہم اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ دنیا کے اندر ایک ریسرچ کے مطابق جو آپ کچھ بھی نیا سیکھتے ہیں یا کچھ نیا لرن کرتے ہیں تو 24 گھنٹے، 1 گھنٹے کے بعد آپ اس 50% بھول چکے ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹے کے بعد آپ 70% بھول جاتے ہیں۔ آج کے اسٹوڈنٹ کا پرابلم ہی یہی ہے کہ ایک دن میں جو وہ پڑھتے ہیں، دوسرے دن ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ انہوں نے کیا پڑھا تھا۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے، اس میں آپ کو ایک لرننگ ٹیکنیک بتاؤں گا، کچھ سٹیپس بتاؤں گا۔ آپ ان سٹیپس کو فالو کر کے، آپ جب ان کو فالو کرو گے تو جب بھی کچھ نیا سیکھو گے تو وہ آپ کو بھولے گا نہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بیٹا جو بات ہے، وہ کچھ بھی نیا سیکھنے سے پہلے آپ کو 2 باتوں کو بھولنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، کچھ نیا سیکھنے کے لیے کچھ بھولنا بھی پڑتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کچھ نیا سیکھیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، آپ کو خود کو 0 لائن پہ لے کے آنا پڑے گا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، تب آپ کچھ نیا سیکھ نہیں سکتے۔ انسان کے جو سیکھنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ آپ خود ہوتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ علم دراصل لا علمی کے احساس کا نام ہے، کہ یہ احساس کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں کچھ بھی نہیں جانتا، یہ احساس آپ کو مزید سیکھنے پہ مجبور کرتا ہے۔ دیکھیں، برتن خالی ہو، اس خالی برتن میں آپ کچھ ڈال سکتے ہیں، لیکن بھرے ہوئے برتن میں آپ کچھ بھی نہیں ڈال سکتے۔ پہلی بات بیٹا کہ جب بھی آپ نے کچھ نیا سیکھنا ہے تو آپ نے جو پہلے سیکھا ہوا ہے اس کو باہر نکالنا پڑے گا، اس کو خالی کرنا پڑے گا تاکہ نئے سیکھنے کے لیے جگہ بن سکے۔ پہلی بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات بیٹا، آپ کو اپنی لمیٹیشنز کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ لمیٹیشنز کہ یہ زیادہ تر یاد رکھیے گا، انسان کے اندر لمیٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے، مجھے میری یادداشت اچھی نہیں ہے، میں زیادہ مارکس نہیں لے سکتا، میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے کے سارے بیلیفز، یہ فرضی بیلیفز ہوتے ہیں۔ انسان کا حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ نے ان لمیٹیشنز کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ ان لمیٹیشنز کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یس آئی کین ڈو، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو آپ پھر محنت بھی کرتے ہیں اور آپ کو اس محنت پہ یقین بھی ہوتا ہے کہ یس میں کر سکتا ہوں۔ پہلی جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 2 باتوں کو بولنا ہے۔ ایک یہ بات کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، جب آپ یہ کہیں گے مجھے کچھ بھی نہیں آتا، آپ نیا سیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ لمیٹیشن کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ سب فرضی باتیں ہیں، اس کو ختم کریں۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں یہ طے کرنا ہے کہ کون سی چیز آپ کے لیے اہم ہے اور کون سی چیز آپ کے لیے اہم نہیں ہے۔ جب آپ ایک وقت میں بہت سارے کام کرتے ہیں تو آپ ایک بھی کام پھر بہترین انداز میں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ بچوں کا پرابلم ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت میں ملٹیپل ٹاسک کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال لیجیے گا، ایک بچہ ہے وہ پڑھ رہا ہے، ساتھ میں موبائل کو بھی استعمال کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اب اس کا جو فوکس ہے وہ نہ پڑھائی کی طرف ہوگا نہ موبائل کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کی انٹینشن ڈائیورٹ ہو چکی ہے۔ تو جب اس کا فوکس نہیں ہوگا تو اس کو کوئی بھی چیز یاد نہیں رہے گی، اس کو یاد ہی نہیں ہوگا میں نے پڑھا کیا تھا۔ گیلی کلیئر کی ایک بک ہے،
بک نیم از دی ون تھنگ. اب اس بک کا جو مین تھیم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی کام میں اپنی بہترین پرفارمنس دینا چاہتے ہو یا اس کام کی بالکل پیک پہ جانا چاہتے ہو، آپ کو ایک وقت میں صرف ایک کام کرنا پڑے گا. اچھا، اس بک کے بالکل سٹارٹ میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ 2 خرگوشوں کے پیچھے بھاگیں گے آپ ایک کو بھی نہیں پکڑ سکتے. تو سب سے پہلے تو زندگی میں طے کریں کہ آپ کے لیے کون سا کام، کون سی چیز زیادہ اہم ہے. پہلے آپ اس کام کو کریں، اس کے بعد جو آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے اس ٹائم میں آپ دوسرے کام کریں. فوکس ہو کے جب آپ کام کریں گے اس کام کے بہتر رزلٹس ملیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اس ٹیکنیک کی کہ آپ اپنی لرننگ کو اس کو ایموشن کے ساتھ ٹچ کریں. انسان کی جو اصل چیز ہے نا وہ یاد رکھیے گا اس کی سوچ ہے اور دوسرے اس کے ایموشنز ہیں. ایموشنز اس کے کیا ہوتے ہیں؟ جذبات کو کہتے ہیں. انسان کی بات یاد رکھنی ہے کہ انسان مر سکتا ہے لیکن اس کی سوچ ہمیشہ زندہ رہے گی. ایک واقعہ بتاؤں گا. سقراط کو جب زہر کا پیالہ دیا گیا وہ مسکراتے ہوئے پی رہا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے تم مجھے مار سکتے ہو لیکن میری سوچ کو نہیں مار سکتے، میری سوچ ہمیشہ زندہ رہے گی. اور یہ واقعی حقیقت ہے. سقراط کا نام آج بھی زندہ ہے. سقراط کے بغیر ایم اے کی ڈگری نہیں ملتی. ٹھیک ہے، میں واپس آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف. جب آپ اپنی تھاٹس کو ایموشنز کے ساتھ اٹیچ کرتے ہو تو وہ چیز آپ کو زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنی فیملی میں کسی کی شادی کو یاد کریں، اس فنکشن کو یاد کریں. آپ کو کچھ عرصہ پہلے اگر شادی ہوئی ہو لیکن ابھی بھی آپ کو ایک ایک بات یاد ہے. کیا فنکشن میں کیا ہوا تھا، آپ نے کس کلر کا ڈریس پہنا تھا، کیا کچھ ہوا تھا، سب آپ کو یاد ہے. اسی طرح آپ اپنی فیملی میں کسی قریبی کی ڈیتھ کو یاد کریں. جیسے ہی ڈیتھ کو یاد کریں گے آپ اس کیفیت میں چلے جائیں گے، کوئی بھی چیز بھولے نہیں ہوگی. اب آپ کو وہ چیزیں یاد نہیں کرنی پڑیں گی کہ میں نے یہ کیا تھا یا وہ کیا تھا. اب یہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی تھاٹس میں، یہاں پہ آپ کے ایموشن لگے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی تھاٹس کو ایموشن کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے. جب بھی آپ اپنی تھاٹس کو ایموشن کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ کو وہ چیز زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے. چوتھی چیز ہے کہ آپ جب بھی کچھ نیا سیکھیں یا یاد کریں آپ اس طرح کریں کہ فرض کریں کہ آپ نے یہ جو پڑھا ہے یہ آپ نے کسی دوسرے کو سمجھانا ہے. اور آپ جب کہ بھی کسی دوسرے کو جب آپ نے سمجھانا ہوتا ہے تو آپ زیادہ ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، آپ مزید ڈیپتھ میں جاتے ہیں، اس کے زیادہ کوشچن آنسر لیتے ہیں، آپ زیادہ کوشچن سوالات کو سوچتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کسی دوسرے کو سمجھانا ہے. آپ جب بھی ریڈ کریں گے پھر 2 بار کریں گے. ایک بار ریڈ کریں گے خود سمجھنے کے لیے اور دوسری بار ریڈ کریں گے آپ کسی کو سمجھانے کے لیے. اس لیے آپ جب بھی کوئی لیسن یاد کیا کرو تو اپنے کسی کلاس فیلو کے ساتھ، اپنے فرینڈ کے ساتھ ڈسکس کر لیا کرو. جب آپ ڈسکس کرتے ہو وہ یاد رہتا ہے. اور لاسٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ جب بھی کچھ پڑھتے ہو آپ اس کو 24 گھنٹے کے اندر ریوائز ضرور کیا کرو. جب آپ اس کو 24 گھنٹے کے اندر ریوائز کرتے ہو، اس کو لکھ لیتے ہو تو وہ چیز آپ کو یاد رہتی ہے، وہ بھولتی نہیں ہے.